آخری بات ہے ضمن میں، بیٹیاں کیوں بھاری لگ رہی ہیں آج؟ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا، ہم نے نکاح کو مصیبت بنا دیا، ہم نے نکاح کو بوجھ بنا دیا۔ اللہ کی قسم، کسی بھائی پر اپنی بہن کی شادی کے موقع پر اور کسی باپ پر اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر 1 روپے کا خرچہ نہیں، 1 روپے کا خرچہ نہیں، 1 روپے کا خرچہ نہیں۔ شریعت کی تعلیم میں نکاح ہوتا ہے، دونوں کی ضرورت ہے، مرد عورت کی۔ چھوارے کون لے کر آتا ہے؟ دولہا۔ ولیمہ کون کرے گا؟ دولہا، شوہر۔ بیوی کو مہر کون دے گا؟ شوہر۔ گھر اپنا یا کرائے کا؟ شوہر۔ مال اس میں کون ڈالے؟ فرنیچر کون ڈالے؟ لڑکی کا باپ۔ یہ ہندوانہ تہذیب ہے، شوہر کی ذمہ داری۔ انتہائی ادب سے مرد کو مرد بننا چاہیے۔ یہ جو مانگتے ہیں نا منہ سے پھاڑ پھاڑ کر، ارے تو نکاح کے موقع پر ہی منہ پھاڑ کر مانگ رہا ہے، تو اس سے بغیرت کیا توقع کی جائے گی؟ تو اس بچی کی پوری زندگی کی ذمہ داری پوری کرے گا۔ میرے الفاظ سخت ہیں، لیکن اس معاشرے کا بیڑا غرق جو ہم نے کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے سخت الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ بغیرتی ہے۔ شریعت میں 1 روپے کا خرچہ نہیں، سنت کی تعلیم میں 1 روپے کا خرچہ نہیں کسی بیٹی کے باپ پر اس بچی کی شادی کے تعلق سے۔ مجھے بتائیے، اگر یہ تعلیم ہم مان لیں اور اس تعلیم پر عمل ہو جائے تو کسی کی 10 بیٹیاں بھی ہوں، 100 بیٹیاں بھی ہوں، مسئلہ ہی نہیں۔ اور آن دا لائٹر سائڈ، اتنی سخت بات کے بعد ایک اور بات، اگر ہم یہ تسلیم کر لیں، مجھے بتائیں بیٹی کا باپ پریشان ہوگا؟ بیٹے کا باپ پریشان ہوگا؟ ہاں، الٹا ہو جائے گا کہ نہیں؟ اور بھائی بھی کما کمرہ ہے تو اس کو کمرہ بھی دینا پڑے گا، فرنیچر بھی ڈالنا پڑے گا، جہیز تو لینا نہیں ہے۔ کتنا پیارا ماحول بن جائے گا۔ ہاں، پھر یہ بتایا گیا کہ جو لڑکے شادی کے خواہش مند ہوں، اگر کچھ مشکلات ہیں، مسائل ہیں، ان کو سپورٹ کیا جائے تاکہ ان کی وہ خواہش کا معاملہ بھی پورا ہو، وہ برائی سے بچ جائیں۔ لیکن لڑکی اور اس کے گھر والوں پر 1 روپے کا خرچہ نہیں۔ اگر صرف اس مصیبت کی وجہ سے ہم نے بیٹیوں کو بوجھ سمجھ رکھا ہے تو اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، اس مصیبت کو ختم کرے، نہ کہ ان بچیوں کو، ان پیاری بچیوں کو جو ہے وہ ہم بوجھ سمجھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ مشرک تھے، ان کی حرکت قرآن نے بیان کی ہماری عبرت کے لیے۔ ہم امتی ہیں محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کی تعلیم بھی ہمارے سامنے آ چکی۔